بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کے فالو اپ کے لیے پیمز ہسپتال منتقلی۔ اعلامیے کے مطابق انجیکشن کی دوسری ڈوز لگوانے کے لیے پیمز لایا گیا۔ ای ڈی پیمز ہسپتال کا کہنا ہے کہ بانی کو اینٹی وی ای جی ایف انجیکشن کی دوسری ڈوز دے دی گئی۔ ماہر ڈاکٹرز کے بورڈ نے بانی کا طبی معائنہ کیا۔ دل کے ٹیسٹ ایکو اور ای سی جی نارمل رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی طبی حالت مستحکم قرار۔ فالو اپ ہدایات کے ساتھ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل منتقل۔ پیمز انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ میڈیکل اپ ڈیٹ جاری۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے بعد اطلاع دی گئی۔ بیریسٹر گوہر کا ایکس پر پیغام، کہا بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا فالو اپ پروسیجر کیا گیا۔ بانی کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پارٹی کا وہی مطالبہ ہے جو بانی کی فیملی کا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے۔ بانی کا معائنہ ذاتی معالجین کی موجودگی میں کیا جائے۔ حکومت نے قانونی اور انسانی تقاضے پورے کرتے ہوئے بانی کو پیمز منتقل کیا۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری کی بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے طبی پروسیجر سے متعلق وضاحت، کہا ڈاکٹرز کے مطابق پہلے پروسیجر کے بعد بینائی میں بہتری آئی۔ ماہر معالجین کی سفارش پر دوسرا طبی پروسیجر آج کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ میڈیکل ٹیم کی کلیئرنس کے بعد بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا۔ اگلا انجیکشن 24 مارچ کو لگایا جائے گا۔ ہر قیدی کو قانون کے مطابق طبی سہولیات کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آئی سی سی بھارت نوازی میں ایک قدم اور آگے۔ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان اور شری لنکا فائنل میں پہنچے تو سیمی فائنل کولمبو میں ہوگا۔ پاکستان اور شری لنکا فائنل 4 میں جگہ نہ بنا سکے تو میچ کولکتہ میں کھیلا جائے گا۔ بھارت کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی صورت میں میچ ممبئی میں ہوگا۔ افغانستان میں فضائی کارروائی، حکومت نے موقف سینیٹ میں پیش کر دیا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ افغانستان کے 3 صوبوں پر فضائی حملے کیے، خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ ترلائی، بنو اور باجوڑ حملوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کابل سے ہو رہی ہے، اس کے بڑے مصدقہ ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ یہ ثبوت افغانستان کے سامنے بھی رکھے گئے۔ وہاں دہشت گردوں کی تربیت اور محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ افغان رجیم سے متعدد بار در اندازی روکنے کی درخواست کی۔ افغان رجیم نے کوئی مثبت رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ٹی ٹی پی سمیت فی الخارج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ افغانستان نے ٹی ٹی پی کو دوسری سرحد پر منتقل کرنے کے لیے 10 ارب روپے مانگے۔ ہمارے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم تیار ہیں، گارنٹی دیں پاکستان میں مداخلت نہیں ہوگی۔ افغان طالبان رجیم نے گارنٹی دینے سے انکار کر دیا۔ اب ہم صرف جنازے نہیں اٹھائیں گے، بھرپور جواب بھی دیں گے۔ ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ پاکستان امن چاہتا ہے، ملکی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ غیر قانونی افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور مری میں سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن۔ غیر قانونی طور پر مقیم 36 افغان شہری گرفتار۔ جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں اور سہولت کاروں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن۔ آپریشن کے دوران 39 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قطر میں موجود۔ ایئرپورٹ آمد پر قطر کے وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی اور پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف امیر قطر سے ملاقات کریں گے۔ اقتصادی تعاون، توانائی، 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اٹلی پہنچ گئے۔ اٹلی، یونان اور اسپین کے وزرائے داخلہ سے ملاقات کریں گے۔ پنجاب پولیس آفیسر وزرائے داخلہ کو پنجاب گورنمنٹ کے پولیس خدمت مرکز گلوبل کے بارے میں بریفنگ دیں گے، جس کی یورپ بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے۔ ملاقات میں دیگر اہم امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس کی حکومت کو بڑی آفر، بولے بانی تحریک انصاف سے معاملات ٹھیک کریں، وعدہ کرتا ہوں حکومت گرانے نہیں دیں گے۔ بانی کی آنکھ کے معاملے پر ہمیں تشویش تھی، ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاجی دھرنا دیا، ایوان کے دروازے تالے لگا کر بند کیے گئے، کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں؟ مثبت احتجاج کی روایت ڈالنے دیں۔
بانی سے بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، ان کو ایک اور انجیکشن لگنا ہے۔ بانی سے ملاقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ رانا ثناء اللہ کا علامہ راجہ ناصر عباس کو جواب، کہا ریالہ جیل میں قید ایک شخص ضد پر اڑا ہے، سیاستدان میثاق جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، یہ شخص سامنے آ گیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ان کے رویے تو دیکھیں۔ پارلیمنٹ کی طرف بڑھنے کی کوششیں کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا معاملہ عدالت میں ہے، کہا گیا پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیوں نہیں ہونے دیا گیا۔ ایک جماعت کے قائدین نے ملک بھر سے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کی کال دی، چڑھائی کی کال دی جائے تو پولیس نے انتظامات کرنے تھے۔ وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے وفاقی حکومت سے پھر جواب طلب کر لیا، کہا وفاقی وزراء سوچی سمجھی مہم کے تحت سندھ حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ وفاقی حکومت ہر معاملے میں پیپلز پارٹی سے تعاون طلب کرتی ہے، اس کے اتحادی اور وفاقی وزراء سندھ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی قیادت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وفاقی حکومت سے معاملے پر سنجیدگی سے وضاحت طلب کرے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان، انڈیکس میں 3500 سے زائد پوائنٹس کی کمی، ریکارڈ 100 انڈیکس 1,64,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ 23 جنوری سے 100 انڈیکس نے 23 نفسیاتی حدیں کھو دیں۔ ڈیل نہ ہوئی تو یہ ایران کے لیے بہت برا دن ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کر دیا۔ امریکہ کا ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو ٹرمپ کے آئندہ اقدامات کے انتظار کا حکم۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو SMS پیغامات موصول۔ ایران پر حملے کی دھمکیاں، امریکہ کو اتحادیوں کا ساتھ چھوڑنے کا خدشہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کر دیا، کہا اتحادی ساتھ نہیں دیں گے۔ امریکی فوج کو اسلحے کی کمی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، ایران پر حملہ بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ جنرل ڈنکن نے گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ واشنگٹن کو اسرائیل اور یوکرین کو مسلسل اسلحہ فراہم کرنے کے باعث ہتھیاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ ایران کو نگلنا دشمن کے بس کی بات نہیں، ایرانی فوج کے چیف کمانڈر میجر جنرل امیر حاتمی نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا لاکھوں سپاہی وطن پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، دشمن ذلیل ہو کر پیچھے ہٹے گا، حملہ کیا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ امریکہ طیارہ بردار جہاز تعینات کر کے ہمیں کمزور نہ سمجھے، دشمن کو ایرانی قوم کی استقامت کا اندازہ نہیں۔ ویتنام، افغانستان اور عراق میں امریکی رسوائی تاریخ کا حصہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکہ کے ساتھ عارضی جوہری معاہدے کی خبریں بے بنیاد قرار دے دیں۔